بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے ایک انڈکلیئرڈ وار تو چل ہی رہی ہے، جس کو پراکسی وار کہتے ہیں، کہ اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ممالک کے علاوہ دوسری جگہوں پر تو یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں ہیں۔ جس طرح شام کا علاقہ ہے، وہاں ایک دوسرے پر کہا جاتا ہے جی اٹیکس ہو رہے ہیں، اگرچہ اسرائیل تو باقاعدہ جنگی جہازوں کے ذریعے اٹیک کرتا ہے، لیکن ایران اس طرح کا کوئی عمل اسرائیل کے خلاف تو نہیں کرتا۔ بہرحال ابھی حالیہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایک بحری جہاز آئل ٹینکر، اس پر حملہ ہوا ہے اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس چیز کو کنفرم بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اب اسرائیل بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے اور برطانیہ سے بھی اس حوالے سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور اقوام متحدہ میں اس معاملے کو لے جانے کا کہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسرائیل چپ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ تو ہر معاملے میں اس طرح کا کوئی کشیدہ معاملہ ہو تو وہ تو پہل کرتا ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے، تازہ واقعہ جس کی تفصیل سامنے آ رہی ہے، بی بی سی، دنیا بھر میں اس بارے میں لکھا جا رہا ہے، رائٹرز، ہر طرف یہ خبر ہے کہ عمان کے ساحل پر وہاں پر یہ جہاز تھا اور آئل ٹینکر ہے، اسرائیل کا ہے، اسرائیلی کمپنی کا ہے، جس پر حملہ ہوا۔ اب اس حملے کے حوالے سے زیادہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرون اٹیک تھا، ڈرون کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ 2 لوگ اس میں مارے گئے ہیں، ایک برطانوی اور ایک رومینیا کا شہری کہا جا رہا ہے۔ اچھا، برطانوی شہری کے حوالے سے بھی اور ساتھ جو دوسرا شخص اس میں ہلاک ہوا اس حملے میں، اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ ایک ریئیکشن تو آ رہا ہے، برطانیہ کا بھی آ رہا ہے۔ مگر ایران کی طرف سے پہلے تو خاموشی ہے، بی بی سی کہہ رہا ہے، لیکن پھر ایک ایرانی چینل کو کوٹ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جی انڈسکلوزڈ، یا یہ کہے کہ نام نہ ظاہر کرنے پہ ذرائع نے بتایا کہ یہ اسرائیل نے شام میں جو بمباری کی ہے اس کا بدلہ ہے اور اب اسرائیل اس کا جواب دینے کا کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا اب پاکستان کے ہمسایہ ملک میں، خطے میں ایک اور جنگ کے بادل اس لیے منڈلا رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح سے حملے ہو چکے ہیں بحری جہازوں پر۔ ایران پر تو زیادہ حملے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایران پر تو ان کے بحری جہازوں سے لے کر ان کی ایٹمی تنصیبات تک حملے ہو چکے ہیں اور اس سے بھی بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، جن میں آپ نے دیکھا قاسم سلیمانی جو ان کے آرمی جنرل تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح سے جو ایران کا جوہری پروگرام ہے، اس کے بانی جن کو کہا جا سکتا ہے، فخری زادے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا اور اس کا الزام ایران اسرائیل پر ہی دیتا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں یا بحری جہازوں پر، اس کے علاوہ سائبر اٹیکس بہت زیادہ ایران میں حالیہ عرصے میں ہوئے ہیں، ان سب کا الزام ایران دیتا ہے اسرائیل کو، اسرائیل کی ایجنسیوں کو اور موساد کو۔ لیکن اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، جس وجہ سے میں نے شروع میں کہا کہ اب براہ راست جنگ کے خطرات ہیں، اور یہ پہلے بھی ہوا جب قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد پھر پاکستان کو تشویش بہت زیادہ تھی، کیونکہ پاکستان افغانستان کے معاملات کو پہلے ہی دیکھ رہا ہے، اس کو بھگت رہا ہے۔ پھر پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ کوئی جنگ نہ چھڑ جائے علاقے میں۔ خیر، اب اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جنگ ہو سکتی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اپریل میں، یہ رائٹرز نے بھی خبر دی ہے، العربیہ پر بھی یہ خبر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ موساد کے چیف نے، جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے اور اسرائیلی سفیر امریکہ میں، یہ اور اس کے علاوہ دیگر شخصیات اسرائیل کی، انہوں نے ملاقات کی امریکہ میں اعلیٰ حکام سے، اور وہاں جا کر انہوں نے صرف یہ بتایا کہ جی اب ہم ہر طرح کا ایران پر حملہ کریں گے، ہر طرح کا، یعنی اب یہ پراکسی سے بھی کچھ آگے ہونے والا ہے۔ پراکسی ہے نا، براہ راست آپ نہیں کرتے، جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کو آپ دشمن کہتے ہیں، اس کے انٹرسٹ کو وہاں پر آپ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جس طرح یوں کہہ لیں کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے، یہاں پر بلوچستان میں دہشت گردی، سی پیک کے خلاف دہشت گردی، یہ سب، تو یہ پراکسی وار۔ اب اسرائیل نے امریکہ سے کہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ایڈ، تعاون، ہر چیز امریکہ سے اسرائیل کو ملتی ہے، تو اس سے ایک طرح سے اجازت لے لیں یا اس کو آگاہ کرنے کے لیے وہاں پر گئے اور کہا کہ جی ہم نے اب ہر طرح سے حملہ کرنا ہے ایران پر، اور ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ خبر چھپ چکی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے ادارے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ڈسکلوز تو نہیں کرتے کہ کون سے حکام اس میں تھے اور انہوں نے کیا بات کی کیا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے
کہ امریکہ یہ کہتا رہا ہے کہ جو جوہری معاہدہ ہوا تھا 2015 میں ایران کے ساتھ کہ کوئی ایران ایٹم بم نہ بنا سکے، اس کے بدلے میں اس پر سے اکنامک جو اس پر پابندیاں ہیں، معاشی پابندیاں، وہ ہٹائی جائیں گی، ٹرمپ نے کیا کیا کہ وہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کر دیا۔ اب جو بائیڈن آئے ہیں، یہ نائب صدر تھے اوباما دور میں جب معاہدہ ہوا تھا، تو پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ایران کو دوبارہ لے کر آئیں گے، لیکن ایران کہتا ہے کہ میرے اوپر سے پہلے پابندیاں ختم کی جائیں، تو وہ ابھی تک معاملہ اسی طرح سے لٹکا ہوا ہے۔ اور جو بائیڈن کی ابھی بھی یہی کوشش لگتی ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، عراق سے بھی اب بھاگ رہے ہیں، تو امریکہ ایک اور مسئلہ اپنے لیے کھڑا نہیں کرنا چاہتا جو اس کے لیے ظاہر نقصان دہ ہوگا۔ پہلی امریکہ مشکل میں نظر آ رہا ہے معاشی طور پر، تو وہ ایران کی طرف یہ چاہتے ہیں کہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی ٹرمز پہ چاہتا ہے کہ وہ جوہری معاہدے پر ایران آ جائے۔ یہ ایک مسئلہ ضرور ہے۔ بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ ایران بھی پہلے ہی کہہ چکا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہے، یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا تھا تو ایران کی طرف سے کہا جاتا تھا ہم اس کا بدلہ لیں گے، چاہے قاسم سلیمانی کا واقعہ ہو یا فخری زادے والا جو ان کے چیف سائنٹسٹ تھے۔ اور یہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ایران نے کہا تھا۔ اسرائیل کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے ٹاپ سائنسدان ہیں محسن فخری زادے، ان کی ہلاکت میں استعمال ہونے والا ہتھیار اسرائیل میں بنا تھا۔ اور تہران میں ایران کی وزارت دفاع کے احاطے میں محسن فخری زادے کے جنازے کی تقریب سے خطاب میں قومی سیکورٹی کونسل کے رکن علی شام خانی نے کہا کہ حملہ الیکٹرانک آلات کی مدد سے کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا ایران کی تو انتقام کا تہیہ کیا تھا ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر صورت اس کا بدلہ لیں گے۔ تو یہ ہو رہا ہے، سائبر اٹیکس جتنے بھی ہوں تو یہ ان کے درمیان جنگ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جو ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیل جو بی بی سی اور رائٹر اور دیگر جگہوں پر آپ کو مل جائے گی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ بحیرہ عرب کا جو علاقہ ہے یا یہ سمندر ہے، یہ ایک بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا ہے، اس میں ماضی میں بھی حملے ہو چکے ہیں، اور اب ایک اور جس طرح سے حملہ ہوا ہے اس کے بعد اب علاقے میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اب بحیرہ عرب کا علاقہ، آئل ٹینکر اسرائیل کا، اس پر حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے اس کو دہشت گردی کہا ہے اور الزام لگا دیا ہے ایران پر، اور اس حملے کے بعد یہ کہا ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ وزیر خارجہ ہے یائر لیپڈ، اس نے کہا ہے ایرانی دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے کہ ایران صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں، دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا ان کے ساتھ آ کر مل جائے۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہے، اگر اس کی بات کریں گے تو یہ پھر ظاہر ہے ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن میں نے اس میں جو اہم ترین باتیں تھیں وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ اب دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ خطے میں ایک اور جنگ نہ چھڑ جائے۔ پاکستان پہلی مشکل میں ہے، دعاؤں میں اپنے وطن کو ضرور یاد رکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹ سے اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔